حکمت جوہر اگر در خلاف افتد، جوہر اگر در خلاف افتد، جوہر کہتے ہیں موتی کو، کس کو کہتے ہیں؟ موتی. اور خلاف کہتے ہیں کیچڑ کو، کس کو کہتے ہیں؟ کیچڑ کو، گندگی کو. تو جوہر اگر در خلاف افتد، جوہر اگر در خلاف افتد، موتی اگر کیچڑ میں گر جائے، موتی اگر کیچڑ میں گر جائے، ہما نفیس است، ہما نفیس است، تو اسی طرح عمدہ ہوتی ہے. اسی طرح عمدہ ہوتی ہے. اور غبار اگر بر فلک رود، غبار اگر بر فلک رود، اور گرد و غبار اور گرد و غبار اگر آسمان پر چڑھ جائے، اگر آسمان پر چڑھ جائے، ہوا خسیس، ہما خسیس، تو اسی طرح ذلیل کی ذلیل ہوتی ہے. اسی طرح ذلیل کی ذلیل ہوتی ہے. استعداد بے تربیت، استعداد بے تربیت، بغیر تربیت کی صلاحیت، بغیر تربیت سے صلاحیت، دریغ است، دریغ است، قابل افسوس ہے. قابل افسوس ہے. وہ تربیت نامستعد، وہ تربیت نامستعد، اور نااہل کی تربیت، نامحل کی تربیت، ضائع، ضائع، بیکار ہے. بیکار ہے. کہنے کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کی علامت یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر ہو تو کیا ہے، اوپر چڑھ جائے تو اچھا ہے، اور نیچے ہو تو کیا ہے، خراب ہے. یہ کسی چیز کے اچھے اور برے، اعلیٰ اور خسیس ہونے کی علامت نہیں ہے. علامت، صحیح علامت کیا ہے کہ اس کے اندر استعداد ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ صلاحیت ہونی چاہیے. اگر صلاحیت ہوگی تو اس کا جو ہنر ہے وہ باہر نکل جائے گا. خیر اگر کوئی موتی ہے تو موتی کے اندر خود صلاحیت ہے. موتی کے اندر کیا ہے؟ ہاں، اس کے اندر چمک ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ کیچڑ کے اندر، گوبر کے اندر بھی چلا جائے تو گر جائے تو وہ قیمتی کا قیمتی ہوتا ہے. اس کے برخلاف راستے میں جو گرد و غبار ہے وہ جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کی وجہ سے کہاں اڑ جاتا ہے؟ آسمان میں اڑ جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر استعداد ہی نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں. مثال لے رہے ہیں، خاکستر نسبت عالی دارد، راکھ یہ نسبت عالی رکھتا ہے، یہ نسبت عالی رکھتا ہے، بلند نسبت رکھتا ہے. کیسے کہ آتش جوہر علو است، آتش جوہر علو است، کہ آگ کہ آگ ایک بلند جوہر ہے. ایک بلند جوہر ہے. آگ ایک جوہر ہے نا، جی. آگ ایک جوہر ہے. جوہر کہتے ہیں مناطقہ کے اصطلاح میں وہ چیز جو قائم بذات ہو. کیا ہو؟ اپنے قیام میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو. تو آگ ایک بلند جوہر ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے نا کہ جس چیز کو پائے اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ابلیس کو بنایا تھا آگ سے بنایا تھا نا، اس نے یہ جب اس سے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا نا کہ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے. اور آگ کے اندر خاصیت کیا ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے. اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، مٹی کی اندر خاصیت ہے کہ وہ نیچے کو جاتی ہے. تو میں کیوں سجدہ کروں آدم کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آگ کے اندر بلندی کی صلاحیت ہے، ایک جوہر بلند ہے. اور جو راکھ پیدا ہوتا ہے کس سے پیدا ہوتا ہے؟ آگ سے ہی راکھ وجود کے اندر آتا ہے. تو جس طرح آگ ایک قیمتی چیز ہے، آگ کیا ہے؟ قیمتی چیز ہے نا. کتنی قیمتی چیز ہے اس کا اندازہ اس سے ہوگا جب ہمیں آگ نہیں ملے گی. جب ہمیں آگ نہیں ملے گی سمجھائیے تب اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا. پہلے لوگ آگ کیسے نکالتے تھے؟ بڑی مشکلوں کے بعد گھنٹوں لکڑیاں لے کے رگڑتے تھے، پتھر لے کے مارتے تھے، تب جا کے جو ہے اس سے آگ جو ہے پیدا جلتی تھی. آج اللہ رب العزت نے آسانی کا معاملہ کر دیا تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا. وہ آگ ایک بہت قیمتی چیز ہے، قیمتی جوہر ہے. اور راکھ اسی سے پیدا ہوتا ہے. تو راکھ جس طرح آگ قیمتی ہے، راکھ کو بھی قیمتی ہونا چاہیے تھا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ راکھ کوئی قیمت نہیں ہے، مٹی کے برابر ہے راکھ. کوئی پوچھتا ہے راکھ کو؟ پوچھتا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر ذاتی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور اس کے برخلاف دیکھو کیا ہے،
ولیکن جو بنفس خود ولیکن جو بنفس خود اور لیکن راگ چونکہ اپنی ذات میں ہنر ندارد کوئی ہنر یعنی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کوئی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، باخاک برابر است باخاک برابر ہے، مٹی کے برابر ہے، مٹی کے برابر ہے، وقیمت شکر اور قیمت شکر اور چینی کی قیمت اور چینی کی قیمت نہ از نے است، نہ از نے است، نے کہتے ہیں گنے کو، کس کو کہتے ہیں؟ از منے سے اور نے منے گنا، وقیمت شکر اور قیمت شکر اور اور چینی کی قیمت چینی کی قیمت گنے کی وجہ سے نہیں ہے، گنے کی چینی کے اندر جو مٹھاس پیدا ہوتا ہے وہ گنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے اندر خود صلاحیت ہے مٹھاس کی۔ چینی کے اندر کیا ہے؟ چینی یہ گنے سے بنتا ہے، گنا تو میٹھا ہوتا ہے، لیکن جو شکر ہوتا ہے وہ خود میٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، ہے اسی لیے چینی کی قیمت کیا ہے؟ گنے کی بھی قیمت ہے اور چینی کی بھی قیمت ہے، چینی کی زیادہ قیمت ہے اس سے۔ وقیمت شکر اور قیمت اور شکر شکر کی قیمت اور شکر کی قیمت نہ از نے است نہ از نے است، گنے کی وجہ سے نہیں ہے گنے کی وجہ سے کہ نہیں آ ہے، خود خصوصیت وہ است کہ آپ خود خصوصیت کہ ہے، وہ کہ وہ یعنی مٹھاس، اس کا میٹھا پن ہونا خود اس کی خاصیت ہے، اس کی خاصیت اس لیے اس کے اندر چونکہ صلاحیت ہے اس لیے اس کی قدر و قیمت ہے۔ اب آئی مثنوی کے اندر نے مثال دیا ہے کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے کا نام کیا تھا؟ کنعان، کیا تھا؟ تو یہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ قرآن کریم کے اندر مکالمہ ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی اور کہا کہ چڑھ جاؤ میرے کشتی کے اندر، تم کیا بچ جاؤ گے، ایمان قبول کرو اور میرے کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ تو وہ تو پیغمبر کا بیٹا تھا نا، کس کا بیٹا تھا؟ ایک پیغمبر کا بیٹا تھا، ایک پیغمبر سے بنا تھا۔ پیغمبر تمام انسانوں کے اندر افضل ترین انسان ہوتے ہیں، تو اس کو بھی افضل ہونا چاہیے تھا، کہہ رہے اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد صاحب تھے آزر، کیا نام تھا؟ آزر، تو وہ بہت عمدہ بت تراش تھے، کیا تھے؟ بتوں کو بنایا کرتے تھے، مورتیوں کو بنایا کرتے تھے، تو ان کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں تھی کیونکہ شرک کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ شرک سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا شریک کسی کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور ابراہیم اسلام انہی سے پیدا ہوئے تھے، تو جس طرح آزر کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں، ابراہیم اسلام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا تھی؟ صلاحیت تھی، کیا تھی ان کے اندر؟ صلاحیت تھی، اس لیے ان کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ تو جس کے اندر اس دنیا کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور اس پر اگر اس کی تربیت کی جائے تو اس کا اچھا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ چونکہ نعارہ طبیعت بے ہنر بود، چونکہ کنعان کی طبیعت بے صلاحیت تھی، پیمبر زادگی قدرش نیفزود، تو پیغمبر کے بیٹے ہونے نے اس کے مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں کیا، ہنر بنمائے گرداری، کہہ رہے ہیں ہنر کو ظاہر مت کر اگر تیرے اندر ہے، اگر کسی کے اندر ہنر ہے نا تو اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ نہ گوہر اور نہ اپنے اصل کو بتا، گل از خار است، کہہ رہے ہیں پھول کانٹوں میں ہوتا ہے، ابراہیم از آزر، اور ابراہیم علیہ السلام آزر سے پیدا ہوئے۔ جس طرح پھول یہ کانٹوں کے درمیان پیدا ہو کر اپنی خوشبو کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں پھول ہوں،